2019 کے اندر جو 2018 میں کہتے تھے IMF نہیں جائیں گے، 1 سال پورا کاروبار بند رہا، بزنس کمیونٹی مارکیٹس کو کنفیوژن میں رکھا، وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک کرائے کے ترجمان کہتے تھے IMF نہیں جائیں گے. اور جو ڈیٹا ہے، ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. 5 وزراء وزیر خزانہ اس پوری مسخرے اور مذاق میں بدلے گئے، 7 FBR چیئرمین بدلے گئے، 6 سیکرٹری فائنانس بدلے گئے. آج جو صبح دوپہر شام معیشت کے خلاف چیخیں مار رہے ہیں لوگ، ان کو تو عمران خان نے وزارتوں سے نکالا ہوا ہے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر. یہ وزیر خزانہ تھے سارے، فائنانس منسٹرز تھے سارے. اپنی شکلیں دیکھیں، اپنی باتیں سنیں. آپ کو تو آپ کے وزیر اعظم نے کارکردگی کی بنیاد پر وزارتوں سے نکالا ہوا ہے، فائنانس منسٹری سے. آپ کی اہلیت آپ کے وزیر اعظم نے قبول نہیں کی تو عوام کیسے قبول کرے؟ آپ کی باتوں پہ یقین آپ کی اپنی حکومت نے نہیں کیا تھا، آپ کے MNAs نے نہیں کیا تھا، آپ کے اتحادیوں نے نہیں کیا تھا، تو آج عوام کیسے کرے؟ یہ دستخط آپ نے کیے تھے. یہ شرائط اونس ابہام کی وجہ سے، جب معیشت کمزور ہو گئی، جب معیشت تباہ ہو گئی، جب کانفیڈنس مارکیٹس کا ختم ہو گیا، آپ نے کمزور بنیادوں کے اوپر IMF سے یہ شرائط آپ نے لی. اور آپ کے سیکرٹری فائنانس یونس دھاگا صاحب نے کہا کہ یہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں، یہ IMF کے ساتھ غلط معاہدہ سائن ہو رہا ہے. آپ کے وزیر نے اٹھا کے باہر پھینکا بیوروکریٹ کو، اور اس کی وجہ سے اس نے استعفیٰ دیا اور 2 سے 3 سال کی اس کی ملازمت ختم ہوئی. کیونکہ وہ بات کر رہا تھا جو عوام کی بات تھی، جو اپوزیشن کر رہی تھی اس وقت، کہ یہ IMF کی شرائط پارلیمنٹ میں لائی جائیں. تب IMF کی شرائط پچھلے دروازوں میں بیٹھ کر دستخط ہوئے، اور یہ شرائط ہوئی کہ ہر مہینے 30 روپے پیٹرول بڑھے گا اور 17% اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس لگے گا. اور دوسری بات، آج نظم کیا لگی ہوئی ہے؟ ہم دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ بے روزگاری دیکھیں گے، معاشی تباہی دیکھیں گے، غربت دیکھیں گے، 44,000 ارب کا قرضہ دیکھیں گے، بدتمیزی دیکھیں گے، گالیاں دیکھیں گے، افراتفری دیکھیں گے، فساد دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ آپ کو تو شرم آنی چاہیے. نظموں کا مطلب پتہ ہے کہ ہم دیکھیں گے؟ نظم کا جو مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی عدم اعتماد کو عوام نے دیکھا، عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے، اور جب آپ نے آخری رات دیکھا کہ عدم اعتماد نو کانفیڈنس کامیاب ہو رہا ہے، وہ سبسڈی دے کر چلے گئے جس کی خزانے میں پیسے نہیں تھے، جو ان شرائط کا حصہ نہیں تھے. یہ عدم اعتماد کی وجہ سے، اپنی کرسی کے اقتدار کے ہلنے اور جانے کی وجہ سے وہ سبسڈی دی جو خزانے میں پیسہ نہیں تھا. یہ دیکھیں گے، آپ کے جھوٹ دیکھیں گے، آپ کی منافقت کے چہرے دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ کیا عوام دیکھے گا؟ اور پھر ایک کیا کہتے ہیں، آج ایک اور نظم بھی لگائی. وہ کیا لگائی؟ جاگ اٹھا ہے. یار کوئی شرم کریں، خدا کا واسطہ ہے. ان نظموں کی ایک ویلیو ہے، ایک اس کے اندر ہسٹورک ایموشن ہے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاگ اٹھا ہے. کیا جاگ اٹھا ہے؟ وہ آیا تھا ڈی چوک، جاگ اٹھا تھا. جو اتنی تھیں گاڑیاں آپ کے کارواں کے پیچھے، وہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش جب ہوئی تو آپ بھگوڑے وہاں سے بھاگ گئے F8 سے، سینٹورس کے پاس سے. یہ جاگ اٹھا ہے. اتنی تو رانا ثناء اللہ صاحب منسٹری سے نکلتے ہیں تو پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ عوام کی گاڑیاں ہوتی ہیں جب وہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں. کون سا جاگ اٹھا ہے؟ کدھر؟ جمعے کے بعد آج دیکھتے رہے جاگ اٹھا ہے. وہ اعلان ہوا تھا پروٹیسٹ کا، ہم نکلیں گے جمعے کے بعد. نکلو. کون نکلا؟ کدھر ہوا پروٹیسٹ؟ اور دوسری بات، جاگ اٹھا ہے. عمران خان صاحب، پاکستان جاگ اٹھا ہے، بالکل جاگ اٹھا ہے. نالائقوں کے خلاف، نااہلوں کے خلاف، چوروں کے خلاف، کارٹلز کے خلاف، مافیاز کے خلاف، منافقت کے خلاف، افراتفری کے خلاف، فساد کے خلاف، بدتمیزی کے خلاف، گالی کے خلاف، آپ کے جو آپ کی اپنی نالائقی چوری ہے اس کے خلاف. اب یہ نظمیں لگا کر، یہ جھوٹ بول کر، یہ منافقت کر کے آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یہ مہنگائی بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ بے روزگاری بھی آپ کی دی ہوئی ہے،
یہ بدتمیزی، بد تہذیبی، افراتفری بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ 44,000 ارب کا قرضہ بھی آپ کا دیا ہوا ہے، یہ 16% مہنگائی بھی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ 1 کروڑ بے روزگار لوگ بھی آپ کا تحفہ ہیں۔ آج آٹے کی قیمت جو ہے وہ آپ نے 4 سال 35 روپے سے 90 روپے کلو، اور یوٹیلیٹی سٹور پہ وہ آٹا جو انسان نہیں کھا سکتے اس کی یہ قیمت تھی، آج 400 روپیہ پورے ملک کے یوٹیلیٹی سٹورز پہ آٹا شہباز شریف صاحب نے آ کر کیا 1 مہینے کے اندر۔ اور آج موصوف کہہ رہے تھے، مطلب ان کا لیول دیکھیں، کہتے ہیں پنجاب میں آٹا سستا بیچتا ہے شہباز شریف، KPK میں آٹا مہنگا بیچتا ہے شہباز شریف۔ ان کو شرم نہیں آتی، صوبے پرائس سیٹ کرتے ہیں آٹے کی۔ 9 سال سے 8 سال سے خیبر پختونخوا میں آپ حکومت میں ہیں، آپ پتہ نہیں کس انفلوئنس میں ہوتے ہیں دماغی طور پر جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ 8 سال سے آٹے کی قیمت خیبر پختونخوا میں، خیبر پختونخوا کی حکومت جو قیمت لگاتی ہے وہ لوگ خریدتے ہیں۔ پنجاب نے آپ کو 2 لاکھ ٹن آٹے کی آفر کیا خرید کر کے آپ کو دیں تاکہ آپ کے صوبے میں قیمت کم ہو، کیونکہ اس وقت جو حکومت وزیر اعظم ہے وہ خالی خیبر پختونخوا کا نہیں ہے، وہ خالی اپنی سیاست کو انٹیکٹ رکھنے کا وزیر اعظم نہیں ہے، وہ وزیر اعظم پورے ملک کا ہے۔ اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں آٹا کس قیمت پہ، بلوچستان میں کس قیمت پہ، کشمیر میں کس قیمت میں، پنجاب میں کس قیمت پہ۔ وہ فیڈرل سبسڈی دے کر، فیڈرل خریدوا کر وہ صوبوں میں آٹے کو سستا کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد کو خیبر پختون میں بڑھا دیں تاکہ عوام کو سستا آٹا مل سکے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد پولیس کی بات کر رہے تھے، ایک وفاق کی اکائی خیبر پختونخوا کے صوبے کی پولیس کو لڑا دیا پنجاب کی اور وفاق کی پولیس سے۔ یہ کیا انہوں نے، ایک وفاق کی اکائی نے حملہ آور ہوا وفاق کے اوپر، یہ کیا عمران خان نے پشاور میں بیٹھ کر۔ باتیں کرتے ہیں پولیس کی، باتیں کرتے ہیں ہم دیکھیں گے، باتیں کرتے ہیں جاگ اٹھا ہے۔ بالکل ہم دیکھیں گے اور ہم کر کے دکھائیں گے پاکستان سے کارٹلز اور مافیا کا خاتمہ۔ ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جھوٹ، آپ کی منافقت، آپ کی افراتفری، آپ کی گالیاں اب پاکستان کی عوام نہیں سنتی، کیونکہ جاگ اٹھا ہے پاکستان آپ کی جھوٹوں اور منافقت کو اب نہیں سنے گی۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات کہتے ہیں، IMF وہ لیکچر دے رہے ہیں جس وزیر کو نکالا عمران خان نے، 5 وزیر آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور وہ جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ تو پروفیشنل ڈس آنیسٹی نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ آپ کی آخری پریس کانفرنس تھی کہ 30 روپے بڑھانا ہے، ہر مہینے 17% ٹیکس لگانا ہے، یہ آپ کی پریس کانفرنس ہے، خدا را یہ کام نہ کریں۔ اور دوسری بات، ایک اور میں امپورٹنٹ بات کہتے ہیں کہ کیوں ہم نے تاخیر کی، اور وہ شخص جو آج مہنگائی پہ لیکچر دے رہا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ میں ٹماٹر اور آلو اور پیاز کی قیمتیں ٹھیک کرنے نہیں آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کہتے ہیں کہ مہنگے پیاز ہیں، مہنگے ٹماٹر ہیں، میں اس کو ٹھیک کرنے نہیں آیا۔ بجلی کی قیمت میں آج کاغذ لہرا کے لیکچر دے رہے تھے۔ میں صرف یہ بتا دوں کہ 2018 میں بجلی کا یونٹ 11 روپے کا تھا، ان کے قیمت 26 روپے کا تھا۔ جو 15,000 کا بل، جو 800 روپے کا بل 2 بتی اور پنکھے پہ چلتا تھا نا، وہ 2018 اور ابھی جب یہ گئے ہیں تو وہ 3,000 روپے پر پہنچ گیا تھا۔ 11 روپے یونٹ جو ہے وہ 26 روپے پہ چلا گیا تھا۔ گیس جو ہے وہ 600 روپے سے 1400 روپے، یہ جو لہرا رہے تھے نا 1.5 مہینے کا جھوٹ بول رہے تھے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی اور گیس کی قیمت میں کتنا اضافہ ان کے دور میں ہوا تھا۔ گھی جس کی بات کر رہے تھے وہ 150 روپے سے 550 روپے پہ ان کے دور میں گیا تھا۔ اس کے بعد جو بات کر رہے ہیں مہنگائی کی، ہائے 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 بڑا درد ہے، بہت درد ہے، کالے چشمے پہن کر مہنگائی پہ بات ہو رہی ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ 3% سے 16% کی آپ نے۔ ہم تو پیٹرول کو کتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے؟ 87 روپیز کے اوپر، ڈالر کو چھوڑ کے گئے تھے 115 کے اوپر۔ کیا باتیں کرتے ہو؟ کوئی انفلوئنس جس چیز کا ہے، میں نے کہا تھا کوئی اور گولی کھائیں، سکون کریں، ایسی ذہنی حالت میں ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے۔
اور کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم نے ان کا طے شدہ IMF کا پروگرام شرائط جو ان کی نالائکی کی وجہ سے کمزور فٹنگ کے اوپر انہوں نے شرائط پہ دستخط کیے، جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں اس کی پاسداری کرنی پڑ رہی ہے. اور عوام کو ہم نے نہیں چھوڑا بے سہارا. ہمیں نہیں پتا کہ ہم پیٹرول مہنگا کریں گے تو ہماری سیاست اور کیا امپیکٹ ہوگا، ہمیں نہیں پتا. ہم نے اس سے بیونڈ جا کر، اس سے بالا تر ہو کر، کیونکہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے، ملک میں مہنگائی کم ہو جائے، آج نوجوان کو روزگار مل جائے. اور اس کے اقدامات کے لیے پیٹرول ہمارے لیے بڑھانا پہلے دن بڑا آسان تھا. ان کی سمری تھی، ان کا معاہدہ تھا، انہوں نے سبسڈی جو دی اس کا خزانے میں پیسہ نہیں تھا. ہم پہلے دن پیٹرول بڑھا دیتے، لیکن کہا نواز شریف صاحب نے اور شہباز صاحب نے کہ ایسا نہیں ہوگا. ہم پہلے ریلیف بنائیں گے، پہلے ریلیف پیکج دیں گے، اس کے بعد ہم پیٹرول بڑھائیں گے. آج اگر پیٹرول بڑھایا ہے، پہلا جو پیٹرول ان کا معاہدے کے دوران جو بڑھایا گیا ہے، اس کے اوپر آج جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، جس کی تنخواہ 40,000 روپے سے کم ہے، آج اس کو حکومت پاکستان 2,000 روپیہ دے رہی ہے. حکومت پاکستان اپنا 2,000 روپیہ اس کو دے رہی ہے. آج وہ مزدور، وہ کسان، وہ ٹیچر، وہ محنت کش خواتین، وہ اسٹوڈنٹ جو ساتھ کام کرتا ہے اور ساتھ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ ریڑھی بان، ہر وہ شخص جس کی آمدن 40,000 سے کم ہے، اس کو اس پیٹرول کی انکریز کے بعد ساتھ 2,000 روپیہ دیا جا رہا ہے. خالی 786 کے اوپر کال کریں، کال لائن ہے 786، اس پہ کال کریں اور آپ کو یہ 2,000 آپ کی انکم لیول کے اوپر ایک ٹرانسپیرنسی چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپیہ مل رہا ہے منتھلی. یہ ریلیف دیا اور اس کے بعد پیٹرول میں ہمارے لیے آسان کام تھے. آپ نے تو نہیں کیے. ہر 15 دن کے بعد پیٹرول بڑھاتے تھے رات کے اندھیرے میں، ہر 15 دن کے بعد. آپ نے تو کبھی کوئی ریلیف کی بات نہیں کی. اور اس کے بعد BISP کے اندر جو رجسٹرڈ فیملیز ہیں، جو کہ 14 کروڑ بنتی ہیں، 1.4 کروڑ فیملیز ہیں، اور اس کی آبادی جو ہے وہ 8.5 کروڑ جو پاکستان کی آبادی ہے وہ اس ڈیٹا کے اندر ہے، BISP کے اندر. اس کو بھی ان کو بھی ایکسٹرا 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ان کو BISP میں ملتے ہیں اس پیٹرول کے انکریز کے ساتھ ساتھ. یہ ریلیف ہے جو 8.5 کروڑ آبادی اور اس BISP کے ڈیٹا کے علاوہ جو 40,000 جن کی انکم ہے اور اس سے کم ہے، ان کو 2,000 روپے مل رہے ہیں. یہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم. اس میں سب ہیں، سب شامل ہیں، اس میں سرکاری افسر شامل ہیں، پرائیویٹ شامل ہیں، کسان شامل ہیں، مزدور شامل ہے، ریڑھی باندھ شامل ہے، جس کی آمدن جو وہ 40,000 روپے سے کم ہے. آپ صرف 786 پہ کال کریں اور آپ کو آپ کی انکم کو چیک کر کے آپ کو یہ 2,000 روپے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. آپ باتیں کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے. کب پہلے ایسا ہوا ہے؟ اگر ہمیں یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں، دل پہ پتھر رکھ کر کرتے ہیں اور ایک ویژن کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم اس کو بدلیں گے، ہم اس سائیکل کو بریک کریں گے، ہم معیشت کو راستے پر ڈالیں گے. ہم نے کیا ہے. اگر کوئی مثال دے سکتا ہے تو ہم نے کر کے دکھایا ہے. ان کی طرح نعرے اور کالی اینکیں پہن کے جھوٹ نہیں بولے تھے، لیکچر نہیں دیے تھے. ان کے پاس موقع تھا. اس موقع کے اندر 4 سال انہوں نے ملک کو مہنگائی میں جھونکا، بے روزگاری میں جھونکا، عوام کے اندر معیشت کو تباہ کیا. آج لیکچر دیتے ہو کنٹینر پہ. ایک ہی کام کر سکتے ہو، کنٹینر پہ چڑھ سکتے ہو جو بہترین کرتے ہو. دوسرا کام بہترین کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو. تیسرا کام بہترین کرتے ہو، منافقت کرتے ہو. چوتھا کام بہترین کرتے ہو، اسلامک ٹچ دیتے ہو اپنی سیاست کو. آپ کو شرم نہیں آتی. صلح حدیبیہ کی مثالیں دیتے ہو. آپ کو تو خدا نہ خواستہ میں وہ استعمال نہیں کرنا چاہتی الفاظ، آپ کو اپنی بات کرتے ہوئے آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ کس قسم کی لیکن بہترین کرتے ہو. اسلامک ٹچ ہو، مدینہ کی ریاست کے اوپر بیٹھ کر اپنی سیاست کرو،
मुनाफकत करो, झूठ बोलो और कंटेनर पर चढ़ जाओ, यही करो, बाकी काम हम करेंगे, हमें करना आता है, हमारे पास वो सोच भी है, वो फ़िक्र भी है, वो सलाहियत भी है। और यही वजह है जिसकी वजह पे मैंने आपको ये बताई। एक और चीज़, आज प्राइम मिनिस्टर ने हंगामी तौर पर जो पूरा प्रोग्राम है वो 4 दिनों से जो कंजर्वेशन डिमांड है, एनर्जी डिमांड है, और उसके ऊपर जो कफ़ायत शुआरी, ये पेट्रोल के फ्यूल बिल की कटौती है, उसके ऊपर हमें पूरा वजारतों को और पूरी कैबिनेट को उन्होंने तमाम सिफारशात मांग ली हैं। और आज शाम उसके ऊपर एक इजलास भी है आज रात को, और उसके बाद जो कैबिनेट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो कफ़ायत शारी है उसके अनाउंसमेंट्स की जाएंगी। ये तमाम वो चीज़ें जो उस रिलीफ के अलावा हैं, इसमें आवाम को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, वो आवाम जो ऑलरेडी जिसकी इनकम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऑलरेडी जो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, ये तमाम रिलीफ उनके लिए हैं, ये तमाम चीज़ें उनके लिए। और मैं रिपीट करना चाहती हूँ आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए कि जिनकी तनख्वाह 40,000 से कम है वो 786 पर कॉल करके 2,000 रुपये उनको मिलेगा, जो वो अपने फ्यूल पे या उसको किसी तरह भी जो अपने एक्सपेंस उनका था ऑन फ्यूल उसको अल्टरनेटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद और हमारा विज़न है, इंशाल्लाह महंगाई भी कम होगी। ये जो पीरियड है इसमें इस इन्फ्लेशनरी रेट ज़्यादा होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक प्लान हो, एक विज़न हो, एक स्ट्रैटेजी हो, उसके मुताबिक इंशाल्लाह डॉलर मुस्तहकम होगा। आपके अंदर ये जो हम अभी ये जो बातें कर रहे थे, ये वो लोग हैं कि हम टर्की गए, उस पर मैंने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, इंशाल्लाह कल करूँगी। टर्की हम गए, वहाँ तुर्क सरमायाकारों के साथ 4 साल पाकिस्तान में जो ज़्यादती होती रही, जो अपने पैसे लेकर आए, जो हमारे दौर के मंसूबे लगे हुए थे, चाहे वो पंजाब में लगे हों, चाहे वो वफाक में लगे हुए हों, उनको इन्होंने नैब की जेलों में डाला। उनकी ग्रांट मनी जो उन्होंने ग्रांट्स दी हुई हैं उस पर इन्होंने टैक्स लगाए, उनको दफ्तरों में रुलाया, वो दर दर फिरते रहे और उनको कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। नालायकी इनकी थी, कारकर्दगी इनकी थी, सर हमारे शर्म से झुके हुए थे जब हम टर्की गए। और वहाँ सिर्फ एक पूरा फोकस था कि जो सरमायाकार आना चाहता है, जिसका जो मसला, वो 2 दिन में हल हुआ। 2 दिनों में शहबाज शरीफ साहब ने वो तमाम मसाइल जो इन्वेस्टर्स के थे, जिन्होंने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट स्कीम थी और जो करना चाह रहे थे, चाहे वो तालीम का शोबा हो, हेल्थ का शोबा हो, एनर्जी का शोबा हो, पेट्रोलियम का शोबा हो, तवानाई का शोबा हो, सब इन्वेस्टर्स जो थे, रोड्स का शोबा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का शोबा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शोबा हो, सब नाराज। उन सबको 2 दिन के अंदर 4 साल के मसाइल, ब्यूरोक्रेसी भी वही है, सिस्टम भी वही है, यहाँ तक कि सेक्रेटरीज भी वही हैं जो इनके लगाए हुए थे। मसले हमने हल किए, हमने वो तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को दोबारा बहाल किया, क्योंकि ऊपर क़यादत बदल चुकी है। क़यादत आवाम की फ़िक्र रखती है, आवाम का सोच रखती है। इनके पास है क्या? 4 साल हुकूमत करने के बाद भी झूठ है, फरेब है, लोगों की लान तान है, लोगों को बदतमीज़ी करें, लोगों के साथ बदतहजीबी करें, झूठ बोलें। और भाषण, किस बात का भाषण? उसके बाद आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इन जो जीना मरना कह रहे थे, हमारा जीना मरना जो है वो पाकिस्तान में है। और इमरान खान साहब किधर रहते हैं बेटे आपके? तोबा टेक सिंह और साहिवाल घर बना के दिया हुआ है उनको। छुट्टियों पे कहाँ जाते हैं? किधर होते हैं बच्चे आपके? और मैं उधर नहीं जाना चाहती जो इखलाकियात से तीसरी उंगली आप पर उठती है। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती कि वो कहाँ रहते हैं सारे। इसलिए ये सस्ती शोहरत, सस्ती सियासत, सस्ते बयानियों ने 4 साल मुल्क तबाह कर दिया, बेरोज़गार कर दिया, गरीब कर दिया, मुफलिस कर दिया, मईशत तबाह कर दी। आपका डाला हुआ गंध और आपकी लगाई हुई आग बुझा रहे हैं। जो तमाशे आपने किए, जो नलायकी आपकी थी, वो आज अवाम भुगत रही है। लेकिन उस नलायकी का भी बोझ हम उसकी हिकमत अमली बनाकर, स्ट्रैटेजी बनाकर अवाम को रिलीफ देकर, ताकि अवाम पे ये बोझ ना पड़े, वो हम कर रहे हैं जो आप कर सकते थे। लेकिन अब इंशाअल्लाह
آپ کو موقع نہیں ملے گا. عوام اب آپ کو مسترد کر چکی ہے. عوام آپ کی جو منافقت کے چہرے ہیں ان کو مسترد کر چکی ہے. آپ کی سیاست کو مسترد کر چکی ہے. آپ 3 صدیاں بھی اس کنٹینر پر کھڑے رہیں تو ڈی چوک کے بھگوڑے کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. منافقت کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. کوئی نہیں آئے گا آپ کی جھوٹی سیاست اور آپ کے اسلامک ٹچ والی سیاست پہ. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ. آپ اسی کی معافی مانگتے رہنا ساری زندگی تو آپ اس سے بھی باہر نہیں نکلیں گے. یہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے آج یہ بھی بات کی ہے کہ غداری کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ کیا یہ لوگ مجھ پر غداری کے مقدمے چلائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی لاسٹ کیبنٹ تھی تو کیا اس کیبنٹ میں بھی وزارت توانائی کی طرف سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کی گئی تھی جس کو مسلسل مسترد کیا گیا تھا. اور ان ذمہ داران کے نام اور اس حوالے سے بھی کوئی حکومت کہہ رہی ہے کیونکہ آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ گزشتہ حکومت کی طرف سے ہی یہ سرنگیں بچھائی گئی تھیں بارودی سرنگیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں یہ میرا موقف نہیں ہے اویس. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ میرا موقف نہیں ہے, یہ معاہدہ ہے. یہ معاہدہ میں آپ لوگوں کو میں دے دیتی ہوں اس کی کاپیز. اور اس کے اندر اس معاہدے کے مطابق جو شوکت ترین صاحب اپنی بے تحاشا پریس کانفرنسز میں کہہ چکے ہیں کہ 30 روپے پیٹرول ہر مہینے بڑھنا ہے 17% ٹیکس کے ساتھ, جی ایس ٹی کے ساتھ, اور پی ڈی ایل. دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب یہ معاہدہ کیا تھا آپ نے دستخط کیے تھے نا. آپ کا معاہدہ آپ کی شرائط ہے. اور اگر آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا تو عدم اعتماد کے ڈر سے اس کو وائلیٹ کیوں کیا؟ سیاست کو فوقیت دینے کے لیے آپ کا خیال تھا یہ آپ 30 روپے پیٹرول سستا کریں گے تو عدم اعتماد فیل ہو جائے گی. کیا پاگل سمجھ رکھا ہے عوام کو؟ یہ معاہدہ عمران خان صاحب نے کیا. اور جس طرح جس کی کرونالوجی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کتنے وزیر فارغ ہوئے جو آج ترجمان بنے ہوئے, وہ فارغ ہوئے ہوئے وزارتوں سے. وہ ایف بی آر چیئرمین 7 اور 6 سیکرٹری بیچارے اپنی نوکری سے گئے ہیں کیونکہ نالائق نااہل اپنی سیاست چمکا رہے تھے. آج وہی سیکرٹریز ہیں جو کہتے ہیں ہم فائل لے لے کر ای سی سی میں اور فائل لے لے کر کابینہ میں جاتے رہے کہ سمری اپروو پڑی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی کیونکہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹک رہی تھی. یہ تماشے انہوں نے کیے معیشت کے ساتھ. یہ آگ لگائی ہے معیشت کے ساتھ. یہ آگ لگائی ہے مہنگائی کی جس کو ہم ہر روز دن رات صبح دوپہر شام ہر سیکنڈ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس ذمہ داری سے بری الزماں نہیں ہو سکتے. یہ عوام جانتی ہے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ریلیف بتایا کہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا یہ سب کام کرنا پہلے دن. یہ کہتے کہ جی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے, یہ ہم پیٹرول بڑھا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. بات یہ ہے ہم نے ریلیف دیا عوام کو تاکہ یہ بوجھ نہ پڑے ان کی نالائکی کا عوام کے اوپر. ہم اس کو مینج کریں گے اور آگے بھی کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ عوام کو اس مہنگائی کی چکی سے بھی نکالیں گے, روزگار بھی دیں گے, انڈسٹری بھی واپس لائیں گے, ناراض سرمایہ کاروں کو راضی کر کے واپس ملک میں انویسٹمنٹ کرائیں گے. سی پیک کے بند منصوبے, 4 سال ایک منصوبہ نہیں لائے سی پیک کا. اس اتھارٹی کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی جو سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے اور نئے منصوبے لائے جاتے ہیں. 4 سال میٹنگ نہیں ہوئی, ایک منصوبہ نہیں آیا ملک کے اندر. سی پیک کے اندر جو تھے وہ بھی بند ہو گئے. چائنا ناراض, ٹرکی ناراض, سعودی عربیہ ناراض, قطر ناراض, کیونکہ انا اتنی بڑی, ضد اتنی بڑی, تکبر اتنا بڑا. آج کنٹینر پہ کھڑا ہے ضد, تکبر اور انا کہ میں نہیں رہوں گا. اگر میں اس گاؤں میں نہیں رہوں گا میں پورے گاؤں کو آگ لگا دوں گا. اگر میں اس ملک اس کرسی پہ نہیں رہوں گا تو میں خدا نہ خواستہ پورے ملک کو آگ لگا دوں گا. خدا نہ خواستہ ملک کو 3 ٹکڑوں میں بات کرتے ہیں تقسیم کرنے کی. یہ ہے ان کی سوچ. ایک کرسی, ایک اقتدار کا ہوس, اس کی اتنی ضد کہ ملک کہ وہ کرسی نہیں تو ملک نہیں. خدا نہ خواستہ یہ وہ شخص ہے. اور نظمیں کیا لگاتے ہیں ہم دیکھیں گے اور جاگ اٹھائے. شرم آنی چاہیے. جی یاسر پہلے کر لیں پھر میں دیتی ہوں. 2 ماہ میں بظاہر نظر نہیں آتا کہ عوام کو کوئی کسی قسم کا ریلیف دیا گیا. جو بھی ریلیف ملا وہ دوبارہ چیزیں جو ہے ڈبل مہنگی ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اتحادیہ آپ لوگوں نے تو مہنگائی مارچ کیا, مہنگائی رکاؤ مارچ بھی کیا, اب تمام لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں باہر جو عوام ہے,
کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ اتحادی تھے انہوں نے آپ کو کسی پتلی گلی میں لا کے پھنسا تو نہیں دیا اور خود دیکھیں میں ایک صاف بات بتا دوں. ابھی میں نے آپ کو فیصلوں میں اتحادی کیوں نظر نہیں آتی آپ کو میں نے کیٹیگورکلی بتایا ہے کہ جو ریلیف عوام کو دیا ہے وہ میں نے آپ کو بالکل کیٹیگورک اس کی تفصیل بتائی ہے, اور یہ پہلا ریلیف ہے, یہ آخری ریلیف نہیں ہے. یہ معیشت ٹھیک بھی ہوگی, مہنگائی انشاءاللہ کم بھی ہوگی, کیونکہ ایک ویژن اور ایک اسٹریٹجی موجود ہے, ایک فکر موجود ہے, ایک سوچ موجود ہے. آج وزیر اعظم کو ٹی وی دیکھ کر پتہ نہیں چلتا ڈالر بڑھ گیا یا پیٹرول بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. آج ٹی وی دیکھ کر پالیسی نہیں بناتا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, آج عوام کو دیکھ کر پالیسی بنتی ہے, آج عوام کو دیکھ کر ریلیف ملتا ہے, آج عوام کو دیکھ کر ہر پالیسی کے اوپر اور ہر دن رات محنت ہو رہی ہے. آج سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں دے کر کوئی وزیر اعظم اپنا کام نہیں کر رہا جو کہتا تھا کہ میں ٹماٹر اور پیاز کا ریٹ ٹھیک کرنے نہیں آیا ہوں. آج اس کے بھاشن دے رہے ہو, موقع ختم ہو گیا. اب تمہاری نہ کوئی بات سنتا ہے نہ تمہارے پہ کوئی یقین کرتا ہے. اور جو کرائے کے ترجمان اور جو وزارتوں سے فائنانس منسٹری سے فارغ ہوئے وزراء ہیں نا, وہ شرم کریں تھوڑی سی. اگر آپ کی کارکردگی اور آپ کی اہلیت کے اوپر کوئی یقین ہوتا عمران خان صاحب کو تو آپ کو وزارتوں سے نہ نکالتے جو آج آپ بھاشن اور لیکچر دے رہے ہیں. مہربانی کریں اس کے اوپر. جی ثناء اللہ صاحب, ثناء اللہ صاحب. ایک تو یہ جو 2000 روپے والا ہے تو بتا دیں یہ کب سے شروع ہو رہا ہے, کتنے عرصے جاری رہے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کفایت شہری کی بات ہو رہی ہے, آپ کو تو 1.5 مہینے ہوئے ہیں, لیکن جب 20-25 گاڑیوں کا قافلہ جو فٹ پاتھوں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس سے گزرتا ہے بلٹ پروف گاڑیوں کا, تو لوگ پھر یہ نہیں سوچتے کہ تیل کیوں بڑھا ہے, کیوں نہیں بڑھا. 4 دفتر بنے ہوئے ہیں وزیروں کے, آپ کے بعد جو وزیر بنے ہیں 20 گاڑیاں انہوں نے مختلف اداروں سے پکڑی ہوئی, یہ ہم گواہ ہیں, نمبر بھی آپ کو دے سکتے ہیں. ہمارے بعد جو بنے ہیں آپ کی وزارت ابھی تو ہم ہیں. 15 دن کی بتا میں کہہ رہا ہوں جو ماضی میں بنے تھے. اچھا میں یہی کہہ رہی ہوں, ابھی تو میرے بعد کوئی بن گیا تو مجھے نہیں پتا چلا. ابھی بھی جو وزیر بنے, نہیں آپ نے بالکل بات صحیح کی ہے. میں بتا رہا ہوں نا, ابھی بھی جو وزیر بنے ہیں انہوں نے, اگر ایک وزیر کی وزارت کے اندر 10 ادارے ہیں تو اس نے 10 سے 2 گاڑیاں پکڑی ہیں اور ان لمیٹڈ فیول کارڈ ہے. پھر آپ کے جتنے سول سروس کے لوگ ہیں گریڈ 20 سے 22 تک تمام نے 100% نے مانیٹائزیشن لی ہے. مانیٹائزیشن کے تحت وہ لاکھوں روپے ماہانہ لے رہے ہیں. ہر افسر نے 2-3 گاڑی پکڑی ہے 20 سے 22 کی, اور ان لمیٹڈ فیول اپنے اداروں سے پکڑے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے ساری چیز. یہ کون روکے گا ان چیزوں کو؟ یہ لیگل ہے چیزیں, یہ ان کا بتا رہا ہوں. لیگل کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. آپ انلیگل نہیں روک سکے تو لیگل وہ کام کیسے کریں؟ دیکھیں اس کے اوپر بڑی واضح آج آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نے ابھی اپنی تقریر میں بھی واضح اس کے اوپر بات کر دی ہے کفایت شعاری اور کٹوتی کی. اور ہم نعرے نہیں لگائیں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں یا گورنر ہاؤس کی دیواریں نکال دیں, گرا دیں. ہم صحافیوں کو باتھ روموں میں بیٹھ کے, ٹبوں کے اندر بیٹھ کے پروگرام نہیں کرائیں گے. ہم بھینسوں اور کٹوں کو بیچ کر, وزیر اعظم ہاؤس کی کٹے اور بھینسیں بیچ کر معیشت کو نہیں ٹھیک کرنے کی باتیں کریں گے, ٹھیک ہے. ہم انڈے مرغیاں اور بکروں سے نہیں ٹھیک کریں گے معیشت. ہم تمام وہ عملی طور پر جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, جس کفایت شعاری کا, کہ اس کا امپیکٹ اور اس کا امپیکٹ دیکھ کر وہ تمام سرگرمیاں جس سے پیٹرول اور یہ فائنانس پیٹرول بل کے اوپر جس کا بوجھ ہے ان سب کو ختم کریں گے. اور یہ انرجی کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے 3 دن سے جو ڈیمانڈ سائڈ کا کنزرویشن پلان ہے انرجی کا, پہلی دفعہ نیشنل کنزرویشن پالیسی کی بات ہو رہی ہے ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر. اور اسی طرح پیٹرول کے اوپر بھی جو ڈیمانڈ سائڈ ہے جس میں آپ نے تمام چیزیں کی, ان تمام کی کٹوتی, ان تمام کے ریفارمز اور ان تمام کی جو اصلاحات ہیں اس کی بات انشاءاللہ آج رات یا کل صبح میں اناؤنس بھی کریں گے. اسکیم کب سے شروع ہوئی اور کتنے عرصے جاری ہے؟ یہ ابھی تو ہم نے شروع کر دیا باقی اسکیم کا جو حصہ, کیونکہ جون کے مہینے میں بجٹ سے پہلے تھا, اور باقی سارا اسکیم کا حصہ جو ہے وہ بجٹ کے اندر شامل کیا جائے گا. منسٹری میں کفایت شعاری کس طرح شروع کریں؟ میری منسٹری میں تو میں خود چائے اور کافی مانگتی رہتی ہوں, نہ چائے آتی ہے تو نہ کافی آتی ہے. گاڑی میرے پاس ایک ہے, گاڑی میرے پاس ایک ہے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جرگے نے مذاکرات کی ہے, آج 2 مذاکرات ہوئے, 2 دن پورے جاری رہے, جس میں سیز فائر کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ
15 दिन की मदद दी गई कि दोबारा से टॉक्स होंगे। पाकिस्तान के जो सेनेटर हैं कान असम्बली हैं वो इस जगह डिस्ट्रिक्ट थे, आपका इस बारे में क्या? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी है और इसके ऊपर तफसील ये है कि आपको पता है कि 2021 अक्टूबर में ये टॉक्स का आगाज़ हुआ था और इसमें हुकूमती सतह के ऊपर ये टॉक्स हो रही हैं जो कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है उसको फैसिलिटेट कर रही है और इसमें सिविलियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट भी और मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन भी है। जिस तरह आपने कहा कि सेनेटर की वो आई है और अभी आज एक प्रेस रिलीज़ आई है जिसमें उन्होंने सीज़ फायर किया है और उसको हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सतह पे हम खैर मकदम भी करते हैं। और जो भी टॉक्स कंक्लूड होंगी, एक तो ये पूरी टॉक्स का दायरा कार जो है वो आइनी है और जब भी ये टॉक्स कंक्लूड होंगी तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से होंगी और दोनों अतराफ़ से जो कंसेंसस के साथ की जाएगी बात। और इसीलिए ये आज प्रेस रिलीज़ भी आई है जिसमें ये जिरगा और ये कंसल्टेशन जो है वो इस वक्त जारी हैं। हम उसको खैर मकदम करते हैं और इंशाल्लाह आइन के मुताबिक जो भी फ़ैसला होगा वो कंक्लूड करेगी ये कमेटी भी और वो पार्लियामान और गवर्नमेंट के अप्रूवल से होगी। मैडम प्राइम मिनिस्टर साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की रिसेंटली। इससे पहले जब अपोजिशन लीडर थे तो शायद उन्होंने अपनी मेडल स्पीच में पार्लियामेंट के अंदर भी इसकी बात की थी। तो क्या ये एक सीरियस इनिशिएटिव है? अगर सीरियस इनिशिएटिव है तो हुकूमत की इसके ऊपर क्या इक़दाम ली है और आप इसको किस तरह परसू करेंगे? मंगल को ट्यूसडे को नेशनल बिजनेस काउंसिल और जो एडवाइजरी काउंसिल है और पाकिस्तान के मायानाज बिजनेस कम्युनिटी कारोबारी हलकों की नेशनल कॉन्फ्रेंस है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो कि ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके पहला स्टेप है कि उस चार्टर को फाइनलाइज़ करने के लिए ये पहली कॉन्फ्रेंस है बिज़नेस कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स के साथ और चेंबर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। ये पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल के ऊपर इस सतह की बिज़नेस काउंसिल और बिज़नेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। दूसरी बात, तमाम सियासी जमातों को इसमें शामिल करने का मरहला है जो कि साथ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आइंदा इमरान साहब की शक्ल में अपने सियासत के फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मईशत के साथ कोई खिलवाड़ ना करे और इसके तसलसल के लिए माशी पॉलिसी और मईशत की तसलसल के लिए ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का बनाया जा रहा है और उसमें कुछ रेड लाइंस ड्रॉ की जाएंगी कि हुकूमत कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट बदले, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं, जो रेड लाइंस हैं उनको कोई क्रॉस ना करे ताकि ये खेल दोबारा कोई भी इमरान खान की शक्ल में शख्स आने की, क्योंकि वो शक्ल तो वापस आने नहीं लगी, लेकिन कोई भी अगर ऐसा इकदाम उठाने की कोशिश करे तो वो नाकाम हो जाए। मैडम, इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने ट्वीट किया है कि वफाकी हुकूमत ने जो सिक्योरिटी दी थी इमरान खान को वापस ले लिया है। ऐसे हालात में आप नहीं समझते कि उनको मजीद सिक्योरिटी दी जाए जब हुकूमत कहती है कि कुछ थ्रेट्स हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और एक पॉपुलर। देखिए, मैं जानती नहीं शहबाज गिल साहब हैं कौन, मुझे इल्म नहीं है कि वो आई रियली डोंट नो कि कौन साहब हैं, क्योंकि इतने किराए के तर्जुमान आए, कुछ ब्रीफ केस उठा के चले गए हैं, कुछ रह गए हैं पीछे गिने चुने, मुझे ऑनेस्टली अंदाज़ा नहीं। लेकिन इशू में मैं बात ज़रूर करूँगी कि जो शख्स शहबाज शरीफ को जेल की कुर्सी नहीं देता था नमाज़ पढ़ने के लिए और एक एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह कैमरा लगा के देखता था कि जेल में शहबाज शरीफ को नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी ना मिले, एक पूरा दफ्तर बनाया हुआ था इस काम को देखने के लिए शहजाद अकबर साहब की शक्ल में, और खाना क्या मिल रहा है, रोटी क्या मिल रही है, 3 वक्त खाना क्या मिल रहा है, उसकी ड्यूटी पर वो मामूर थे। लेकिन दूसरी तरफ जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने आते ही रिव्यू किया सिक्योरिटी को, क्योंकि ये कंटेनर पर अल मारूफ अमर बिल मारूफ, मदीना की रियासत, बैरूनी मुल्क साजिश, मेरी जान को ख़तरा, मुल्क 4 टुकड़े खुदा न खास्ता, 3 टुकड़े खुदा न खास्ता, ये है सियासी बयानियाँ। तो उसमें जो बाकी तो हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि वो उनका ज़बान का ताल्लुक़ है डायरेक्टली। जो सिक्योरिटी थी वो हमारा फ़र्ज़ था, उसको रिव्यू किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक जो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी थी वो उनके पास मौजूद थी। एंट्री और एग्ज़िट बनी गाला के जिस तरह वो थे, जिसमें सिक्योरिटी कैमरास थे, वो अभी तक मौजूद हैं। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इनको दी गई। इनको ये भी कहा गया कि आपका सिक्योरिटी अफसर आपको होना चाहिए, आपको दे देते हैं। उन्होंने एक अपना रख लिया। उसके अलावा जितनी सिक्योरिटी है, जितनी फूल प्रूफ, फिर दोबारा आपको याद होगा इन्होंने एक जलसे में कहा कि मेरी जान को ख़तरा है। उसके बाद दोबारा रिव्यू हुई, तमाम वज़राए आला
تمام چیف سیکرٹریز پروونسز کے، انٹیریئر منسٹری کو دوبارہ مراسلے گئے وفاق کی طرف سے کہ ان کی سیکیورٹی جہاں جہاں یہ ٹریول کریں ان کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے اور کسی قسم کی اس میں گنجائش نہ ہو جہاں کوئی بھی خدا نخواستہ ایونٹ ہو سکتا ہے. تو یہ اس کی حقیقت ہے. باقی جو موصوف آپ نے کہا میں ان کو جانتی ہوں. میڈم اب اور کتنی پیٹرول کب بڑھے گا، کتنا بڑھے گا، بجلی کی کیا بھائی پوری بات تو سن لیں. عوام میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اب پتہ نہیں کہاں تک یہ مہنگائی جا کے رکے گی. تھوڑے اس بارے میں وچار بتا رہے ہیں بجٹ میں مزید کتنا عوام پہ بوجھ پڑے گا. دوسرا ایک بڑی تنقید ہو رہی ہے جو پرائم منسٹر کے ترکی جانے سے پہلے، ترکیہ جانے سے پہلے جو اشتہارات لگے تھے اخباروں میں، اس بارے میں بتا دیں. کیا بحث ہو رہی ہے؟ اس پہ کافی تنقید ہوئی ہے. جو اشتہارات دیکھیں آپ کو ایک اشتہار یاد ہے، وہ ہم مصروف تھے. ایک اشتہار آیا تھا 100 دن کے بعد، ہم مصروف تھے جھوٹ بولنے میں، گالی دینے میں، نالائکی میں، نااہلی میں، معیشت تباہ کرنے میں، ملک کا سوشل فیبرک تباہ کرنے میں، ملک کی جنریشنز تباہ کرنے میں ہم مصروف تھے. میں یہ گھٹیا سیاست، گندی سیاست کچھ جواب دینے ہی نہیں چاہیے. میں جانتی ہوں حکومت پاکستان میں پوری ذمہ داری سے اس ایڈ کی ذمہ داری بھی لیتی ہوں. 75 ایئرز آف پاک ترکی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کی اسٹیبلشمنٹ میں، جس میں پوری ترکی میں اشتہارات اور مہم چلائی گئی اور ہم نے صرف وزارت اطلاعات کے لیول پہ چلائی، وہاں پریزیڈنشل لیول کے اوپر چلی. پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر جو اصل میں نا میں نے ایک بات کرنی تھی آپ لوگوں سے، میں بھول گئی، اب ابھی کرنے لگی ہوں. یہ جو خدا نخواستہ جو بیانات آئے عمران خان صاحب، پتہ کس چیز کے انفلوئنس میں آئے؟ وہ ترکی میں اردوغان، پریزیڈنٹ اردوغان نے جو، طیب اردوغان نے جو ریسیپشن دی شہباز شریف صاحب کو، جو گارڈ آف ٹی وی فوٹیج موجود ہے، دونوں کمپیئر کر کے ٹی وی چلا دے، سعودی عربیہ کی بھی چلا دے. اور کیوں ملی؟ یہ خالی ریسیپشن کی بات نہیں ہوتی، یہ اعتماد ہوتا ہے. اور اعتماد تھا تو جب چیف منسٹر شہباز شریف صاحب تھے تو آپ صرف ٹرک جو گورنمنٹ آف ترکی تھی اس پہ جو G2G پروجیکٹس تھے، چاہے وہ ہیلتھ کے ہوں، چاہے وہ تعلیم کے ہوں، چاہے پبلک ٹرانسپورٹ کے ہوں، چاہے انفراسٹرکچر کے ہوں، جن سب کو ناراض کیا، سب کو ناراض کیا. میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی کل، ایک ایک منصوبے کی تفصیل بتاؤں گی جو لوگوں کے ساتھ ہوا یہاں، سرمایہ کاروں کے ساتھ. یہاں کارٹلز اور مافیا بیٹھے ہوئے تھے جو اپنی جیبیں بھر رہے تھے اور انویسٹر کو آنے نہیں دیا. اگر اتنے بڑے 30 مار خان تھے تو کیوں نہیں سی پیک کا کوئی منصوبہ آیا؟ کیوں نہیں چائنا سے کوئی اور منصوبہ آیا؟ کیوں منصوبے بند کر دیے گئے؟ کیوں سعودی عربیہ کے منصوبے بند کر دیے گئے؟ کیوں قطر کے منصوبے بند کر دیے گئے؟ 3 روپے 2 روپے پہ جب LNG مل رہی تھی آج 26 روپے پہ مل رہی ہے، کیوں نہیں لی؟ بات ان کی کرو تو دن اور رات کا نہ پتہ چلے گزر جائیں ان کی نالائکی کے قصے اور داستانیں سناؤ تو. جس گند کو صاف کرتے کرتے ہمارے دن اور رات گزر جاتے ہیں، جس آگ کو بجھاتے بجھاتے ہمارے دن اور رات گزر جاتے ہیں، یہ ان کی لگائی ہوئی چیزیں. ہم تو ان کو ملک وہ دے کر گئے تھے جو 6% پر ترقی کر رہا تھا، 2%، 2.6% پہ مہنگائی تھی، سی پیک کے منصوبے تھے، لوڈ شیڈنگ 0 کے اوپر تھی. یہ نالائق پروجیکٹس کو مرمت نہ کر سکے، جو ٹرانسمٹ کرنی تھی وہ نہیں دے سکے. یہ پیٹرولیم کا بندوبست نہیں کر سکے، پیٹرولیم مصنوعات کا بندوبست نہیں کر سکے. ہمیں جیلوں میں ڈال دیا کہ LNG خود خریدی تھی. آج ان سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جنہوں نے نہیں خریدی، اور ملک کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ کا جو ایک پوری ویو آئی ہوئی ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ بھاشن دیتے ہیں، پھر مجھے لوگ کہتے ہیں آپ غصے میں آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ غصے میں، کس طرح غصے میں نہ آؤں؟ آج عوام مہنگائی میں پسی ہوئی ہے، بے روزگاری میں پسی ہوئی ہے، قرضوں میں پسی ہوئی ہے. غصہ نہ چڑھے تو کیا ہو؟ انسان کے دل میں آگ لگ جاتی ہے جب ان کے نالائکی، نااہلی اور کرپشن کے قصے انسان سنتا ہے، اور جو ان کی نالائکی کی وجہ سے عوام نے خمیازہ بھگتا ہے اور آج جو عوام بھگت رہی ہے، آگ لگ جاتی ہے. میں آپ کو کل ٹرکی اور چائنا کی صرف میں آپ کو صورتحال صبح بتاؤں گی یہاں پریس ٹاک میں، جو وہاں کے انویسٹرز کے ساتھ انہوں نے کیا، جو آ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں روئے کہ ہمارے ساتھ 4 سال کیا ہوا ہے. وہ زولو، ان کو وہ کیا کرتی تھی؟ لاہور صاف کرتی تھی. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی پنڈی اور لاہور میں تھی، جس کی وجہ سے روز لاہور صاف ہوتا تھا، گند نہیں ہوتا تھا. یہ لاہور کا گند نہیں صاف کر سکے، اس کمپنی کے انویسٹر کو جیل میں ڈال دیا. یہ جن کی موصوف کی بات کر رہے تھے نا، اس پہ ڈیفیمیشن سوٹ کیا ہوا کمپنی نے پاکستان کی عدالت میں، جو پیش نہیں ہوتا. یہ انویسٹرز کے ساتھ سلوک کیا ہے.
یہ صبح سارا بتاؤں گی آپ کو. لاسٹ یہ بتا دیں کہ ایک وزیر اعظم جس نے 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا، آپ کی حکومت نے اس کو بیدار کیا ہوا ہے، وہ بنی گالا نہیں آ سکتا، تو کیا وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو روکے ہوئے ہے اور ان کے خلاف کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے آج بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ درج ہو رہا ہے. کیا حکومت ایسا کوئی اقدام اٹھانے کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلا آئین شکنی کا اقدام 11 اپریل کی آئینی وائلیشن، آئین شکنی 5-0 کا فیصلہ سپریم کورٹ. دوسرا ڈی چوک کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹمپٹ. یہ کب آنا تھا؟ 25 تاریخ کو آنا تھا اس وقت. پھر ہر وہ منصوبہ جس کی آپ نے ابھی بات کی جس میں یہ ڈیلیز، دیکھیں خالی کرپشن تو داستان ہی اور ہے ان کی. مطلب جو ہم دیکھیں گے کہ ترانے لگا رہے ہیں، ہم کیا دیکھیں گے؟ فرح گوگی کا بینک اکاؤنٹ دیکھیں گے. مطلب وہ الگ باتیں ہیں، لیکن جو ان کی نالائکی، ان کی نااہلی کی وجہ سے جو انویسٹر اور جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے، وہ اختیارات کو ناجائز استعمال کرنے کے الزامات ہم پہ لگائیں. تو اختیارات ہی استعمال نہیں ہوئے کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بننے کے لیے. اختیارات استعمال ہوئے اور انویسٹرز کو بگا دیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا. کسی نے کہیں سنا ہے کہ دوست ملک کی انویسٹمنٹ کمپنی آئی ہو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اور وہ منصوبے انویسٹ کر رہی ہو، آپ نے نیب کی جیل میں ڈال دیا؟ کبھی کسی نے سنا ہوگا دماغ میں؟ اور یہ سارے فیصلے رضاد بھائی، یہ میں آپ کو امپورٹنٹ بات بتا دوں، یہ انہوں نے کوئی سوتے ہوئے نہیں کیے، جان بوجھ کے کھلی آنکھوں کھلے کانوں کے ساتھ کیے. یہ بائی ڈیزائن سارے فیصلے ہوئے. یہ جو تقسیم کی باتیں ہیں، یہ جو آج کہہ رہے تھے غدار اور پتہ نہیں چور اور غدار کی بات کر رہے تھے. غداری ملک کے ساتھ اور کیا ہوتی ہے؟ یہ میں غدار نہیں کہوں گی، میں کبھی کا غدار نہیں کہوں گی اپنے سیاسی بیانیے کے لیے. میں کسی مہنگائی معیشت کی چیز میں کوئی سیاسی ٹویسٹ نہیں دوں گی. ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا، میں کبھی سیاست کو بیچ میں نہیں لے کر آؤں گی. لیکن 4 سال یہ ملک کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، ملک کو تباہ کر دیا، ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، عوام کو بے روزگار کر دیا، روزگار کو تباہ کر دیا انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا. لیکن ہم نا امید نہیں ہیں. ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں، نیت بھی رکھتے ہیں، سوچ بھی رکھتے ہیں، فکر بھی رکھتے ہیں، کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں، ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، تجربہ بھی رکھتے ہیں. انشاءاللہ کریں گے اور جہاں جہاں وائلیشن ہوئی ہے اس کو پکڑنے کی بھی ہمت رکھتے ہیں. کنسلٹیشن جاری ہے، اس کا پروسیس آئین میں وضع ہے. ہم نیب نیازی گٹھ جوڑ کی طرح اپنے کسی شخص کو نیب گردی کے لیے یا ایف آئی اے کو ڈی جی کو اس لیے نہیں لائیں گے کہ وہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالیں. ہم پارلیمان کے کنسلٹیشن کے ساتھ، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پورے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے ہر ادارے کا چیئرمین بھی لگائیں گے اور اس میں نیب بھی موجود ہے.